کراچی کلفٹن کے ایک پوش اور بھیڑ بھاڑ سے الگ ایریے میں بنا بہت بڑا وہ سفید بنگلہ ہر دیکھنے والی نظر کو مرعوب کرتا تھا اور اپنی جانب کھینچتا تھا، مگر جیسے ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی، ویسے ہی وہ بنگلہ جتنا باہر سے خوبصورت تھا، اندر سے اتنا ہی سرد، بے رحم، شفاق اور خونی تھا، کیونکہ یہاں کے رہنے والے انسان کم، بھیڑیے اور درندے زیادہ تھے۔ اسی بنگلے کی بیسمنٹ میں لمبی سی ٹیبل کے گرد وہ چاروں، یعنی پاشا، سوہم، کبیر، راسم اور ان کے خاص آدمی بیٹھے تھے۔ سربراہی کرسی پر پاشا اور اس کے بالکل سامنے والی پر ریشما تھی۔ ریشما ایک خواجہ سرا تھی اور اوپر بنگلے میں بظاہر اسی کی اور اس کی کافی ساری شاگردوں کی رہائش تھی۔ اسی ٹیبل پر ان جرم کی دنیا کے بے تاج بادشاہوں یا چاروں ایکسیکیوشنرز کی خاص میٹنگ جاری تھی۔ انہی میں ان کی بہت خاص ہیکر ریما بھی شامل تھی اور رجا اور کومل بھی تھی جو پاشا کی بہت خاص ورکر تھی۔ میری ڈیتھ بک میں کالی کا نام ٹاپ آف دی لسٹ آ چکا ہے، اسی لیے اسے اب مرنا ہوگا۔ ریشما، پاشا نے سوالیہ نظر ریشما کی جانب اٹھائی۔ انہوں نے آنکھ کے اشارے سے اجازت دی۔ حال میں پاشا کی بہت بھاری، روبدار اور سرد و شفاق آواز گونجی۔ اس سے میں نمٹ لوں گا، سوہم نے سرسراتے لہجے میں کہا۔ میرا کچھ حساب کتاب نکلتا ہے اس کی طرف، میرے بہت خاص آدمی کی جان لی ہے اس نے، اس لیے معاملہ ذرا پرسنل ہے۔ اوکے ڈن، کل کی میٹنگ میں کالی کے جہنم رسید ہونے کی خبر سننا چاہتا ہوں، پاشا نے کہا تو سوہم نے اطمینان سے کہا، ہو جائے گا باس۔ میٹنگ برخاست ہو چکی تھی۔ وہ سب اٹھے اور بیسمنٹ کے خفیہ راستوں سے ہوتے ہوئے انہی کے بندوں کے بڑے سے مردانہ سیلون میں نکلے۔ سیلون میں سینکڑوں کی تعداد کے لوگوں میں کسی کا باپ بھی ان کو آتے جاتے نہیں پہچان سکتا تھا، کیونکہ انہوں نے آنے جانے کے لیے کبھی بھی بنگلے کا مین گیٹ استعمال نہیں کیا تھا۔ سوہم باہر نکلنے لگا جب قادر اس کے پیچھے تقریباً بھاگتا ہوا اسے تمام ضروری خبریں دینے لگا۔ سر ایک اور بات۔ ہاں بولو قادر۔ سر میڈم کو ایک لڑکا 2-3 دن سے پریشان کر رہا ہے۔ اس کی بات سن کر سوہم پل بھر کو رکا اور خونخوار نظروں سے مڑ کر قادر کو دیکھا۔ منہ سے سگریٹ نکال کر انگلیوں میں گھمائی، جس کا مطلب تھا کہ وہ انسان سے جلاد بن چکا ہے اور اس کا میٹر شارٹ کر کے قہر ڈھانے والا ہے۔ قادر کی تو ڈر کے مارے روح فنا ہوئی اور وہ بولا، سر وہ ہٹ جائے گا رستے سے، آپ فکر مت کریں۔ گڈ۔ سوہم یہ کہتا سگریٹ منہ میں دبائے لمبے لمبے قدم اٹھاتا گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ وہ افتاح خیزہ کالج سے آئی اور کمرے میں بند ہو گئی تھی اور بیڈ پر لیٹی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھی۔ 2 دن ہو گئے تھے اس کی جان سولی پر لٹکے، اس گنڈے کی بےہودہ اور گندی باتیں برداشت کرتے۔ ذہن میں پھر ایک جھماکا ہوا کہ بی جان اور بڑی ماں گھر پہ نہیں ہے۔ دبے قدموں بی جان کے کمرے میں داخل ہو کر الماری سے لکڑی کا چھوٹا سا صندوق نکالا اور وہی کارپٹ پر بیٹھ کر بھیگے چہرے اور کانپتے ہاتھوں سے وہ صندوق کھولا۔ سب سے پہلے سامنے ہی وہ مسکراتی 10 سالہ پرانی تصویر تھی۔ اس نے عذیت سے وہ تصویر نکالی۔ سوہم خان۔ اس کے لب پھڑ پھڑ آئے۔ پھر وہ سنہری بالوں والی گڑیا نکالی اور کانوں میں آواز گونجی، دیکھو روحا، میں تمہارے لیے کتنی پیاری ڈال لایا ہوں۔ سوہم خان، کہاں چلے گئے آپ؟ آج سے 7 سال پہلے جب ہم 13 سال کے تھے تو اتنے بھی چھوٹے نہیں تھے کہ آپ کو جاتے دیکھ کر پہچان نہ پاتے۔ ہمیں نہیں پتا کہ اس وقت کیا ہوا تھا، ہمارے اپنے سب کہاں چلے گئے۔ یہ مسٹری نہیں کر پائے سالو ہم کبھی، لیکن آپ ہم تینوں کا سہارا تھے۔ سگے اکلوتے پوتے ہونے کے باوجود کیوں بھی جان کہتی ہیں کہ آپ مر گئے؟ کیا کیا ہے آپ نے؟ کیوں بڑی ماں نانی ہونے کے باوجود آپ کو مرا ہوا سمجھتی ہیں؟ ہمیں کیوں چھپاتی ہیں بی جان آپ سے، اور اتنی نفرت کیوں کرتی ہیں آپ سے؟ آپ مرے نہیں، چھوڑ کر گئے ہیں ہمیں، مگر کیوں؟ وہ بھیگی پلکوں سے
اس تصویر سے باتیں کیے جا رہی تھی کہ اچانک صندوق میں بی جان کے زیورات کے ڈبوں کے نیچے کچھ پیپرز نظر کچھ پیپرز پر اس کی نظر پڑی۔ ہاتھ ڈال کر پیپر نکالے، پیپر کھول کر دیکھے تو پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ حویلی کی چھتیں روحا کے سر پر جا گری، کیونکہ جو پیپر اس کے ہاتھ میں تھے وہ سوہم خان اور روحا مراد کے نکاح کے پیپر تھے۔ اس کا دل کیا کہ ان پیپرز کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہوا میں اچھال دے۔ سوہم خان، تو یہ ہے آپ کی حقیقت کہ ہمارے محافظ ہونے کے باوجود ہم زمانے کی ٹھوکروں پر ہیں۔ کاش آپ میں کچھ غیرت ہوتی تو اپنے گھر کی خواتین کی حفاظت کرتے۔ ہمیں آپ سے نفرت ہے۔ I hate you سوہم خان، I really hate you۔ پھر اس نے جلدی سے ساری چیزیں واپس رکھ کر صندوق الماری میں رکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ جب باہر سے بی جان کی آواز آئی، روحا میری بچی کہاں ہو تم؟ اس نے فوری واش روم میں گھس کر منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور چہرہ صاف کیا اور فوراً باہر آئی۔ یس بی جان، ہم یہاں ہیں، اس نے بازو پھیلا کر کہا اور بی جان کے گلے میں جھول گئی۔ ارے بھائی کیا کر رہی ہو؟ کیوں بوڑھی ہڈیاں توڑتی ہو؟ جاؤ چائے بناؤ ہمارے لیے، تھک چکے ہیں ہم۔ اور پھر وہ دنیا بھلائے اپنی بی جان اور بڑی ماں سے لاڈ اٹھاتی چائے پینے میں مگن ہو گئی۔ یہ فیصل آباد میں ایک بڑی سی حویلی تھی۔ ابھی ابھی بی جان اور بڑی ماں زمینوں کی سیر کر کے اور منشی کریم سے سارا حساب کتاب کر کے لوٹی تھی۔ وہ دونوں کافی تھک چکی تھی۔ اب روحا کبھی بی جان اور کبھی بڑی ماں کے پاؤں دبا رہی تھی۔ ان کی دنیا اور زندگی کا مرکز بھی تو یہ ننھی سی جان تھی، جس کے مستقبل کا سوچ سوچ کر بی جان کی راتوں کی نیند اڑی ہوئی تھی۔ اگلے دن وہ کالج گئی تو وہ گنڈا اس کی راہ میں نہیں آیا اور اسے لگا کہ اس کی دعا پوری ہو گئی ہے۔ ارے او منحوس جنم جلی گونگی ہے کیا؟ بہری تو نہیں جو تجھے سنائی نہیں دے رہا؟ کب سے آوازیں دے دے کر حلق سوکھ گیا ہے، مگر تیرے سر پر تو جوں تک نہیں رینگی۔ شاہینہ نے حلق پھاڑ کر بے بس، کمزور اور یتیم مسکین نن پر روب جھاڑا۔ میں چھت پر کپڑے سکھانے گئی تھی۔ رحاب نے نم آنکھوں سے بے بسی سے اشارہ کیا۔ تو وہیں مر گئی تھے کیا؟ جواب نہیں دے سکتی تھی؟ مگر تم کیسے جواب دیتی، گونگی جو ہو؟ اس کا لہجہ انتہائی ہتک امیز تھا۔ چلو جاؤ، اب کیا منہ دیکھ رہی ہو یہاں پہ؟ جاؤ جا کر کھانا بناؤ، تمہارا بھائی آتا ہوگا۔ رحاب نے اس بات میں سر ہلا کر کچن میں چلی آئی۔ کرتی بھی کیا، بھابھی کا کہنا ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ کیا قسمت پائی تھی مسکین نے، پہلے تو باپ نہیں تھا، مگر ماں کی ٹھنڈی آغوش تو تھی۔ مگر 2 سال ہوئے ماں کے گزرنے کے بعد، جیسے تپتے صحرا میں ننگے پاؤں وہ بھاگ رہی تھی۔ بے حس اور کم ظرف تھا وسیم، جو بہن کے حقوق پورے نہیں کر سکتا تھا۔ انہی 2 سال میں وہ چھت سے گری تھی اور گلے پر چوٹ لگنے سے اپنی آواز کھو بیٹھی تھی۔ کچھ علاج سے لاپرواہی کا نتیجہ تھا۔ آپریشن کے لیے 5 لاکھ مانگے گئے تھے ہاسپٹلز والوں کی طرف سے، اور جنہیں دینا تو دور کی بات، سننے کے بعد اس کی بھابھی شاہینہ نے واویلا مچا دیا تھا کہ خدا کی پناہ۔ وسیم کو سب کچھ پتا تھا کہ کس طرح اس کی بیوی نے بہن کو بے دام کی غلام بنا کر رکھا ہے اور اس سے جانوروں جیسا سلوک کرتی ہے، مگر بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ کان لپیٹے رکھتا کہ ذرا سے کچھ کہنے پر اس کی بیوی اس کی جان کو چمٹ جاتی تھی۔ سچ شکر تھا کہ وہ اسے پڑھنے دے رہی تھی اور وہ BSc کے 3rd سیمسٹر میں تھی۔ بیچاری رحاب انجان تھی کہ اس میں بھی اس کا کوئی مطلب ہی تھا۔ شاہینہ اپنے دنیا جہاں کے نکمے اور آوارہ بھائی کے ساتھ اس پڑھی لکھی بے تحاشا حسین مگر گونگی لڑکی سے شادی کرنا چاہتی تھی، جو ساری عمر اسے کما کر کھلائے مگر اف نہ کرے۔ سوہم خان کالی کے اڈے پر اطمینان سے داخل ہوا تھا۔ گارڈز نے اس کی تلاشی لی اور تسلی کی کہ وہ نہتہ ہے۔ اس کے ساتھ صرف قادر اور 2 آدمی اور تھے۔ اس کے آنے سے کالی کے چند دوستوں اور آدمیوں میں ایک عجیب سا خوف اور بے سکونی پھیلی تھی۔ ویٹ کی سگریٹ لبوں میں دبائے ٹانگ پر ٹانگ رکھے وہ انتہائی اطمینان سے پاؤں جھلا رہا تھا۔
ٹیبل کے ارد گرد بیٹھے لوگوں کے ماتھے پر پسینے چھوٹے ہوئے تھے اور بار بار گلے میں ایک گٹلی سی ابھر کر معدوم ہو رہی تھی، مگر اس کے سامنے بیٹھا شخص نڈر طریقے سے بول رہا تھا۔ وہ بول رہا تھا کیونکہ وہ اسے بولنے دے رہا تھا۔ تو تمہیں پاشا نے بھیجا ہے مجھ سے کالی سے نمٹنے کے لیے، اپنے یہ 2-3 کتوں کو بھیج کر، مگر تم شاید بھول گئے کہ سامنے میں ہوں۔ تمہیں جرم جرم کی دنیا کا جلاد کہوں یا پھر سوہم خان کہوں، کیونکہ میں سب جانتا ہوں تمہارے بارے میں۔ سوہم خان کے نام پر پل بھر کو سوہم کا پاؤں ہلتا پاؤں رکا، مگر پھر پاؤں جھلاتا اس نے جلتی سگریٹ لبوں سے نکال کر ہاتھوں کی انگلیوں میں گھمائی۔ پیچھے کھڑے قادر نے کن اکھیوں سے اس کی انگلی میں گھومتی سگریٹ کو دیکھا۔ کالی بولتا جا رہا تھا۔ سگریٹ دوسری مرتبہ اس کی انگلیوں میں گھومی اور اب قادر کو پتہ تھا کہ تیسری مرتبہ سگریٹ انگلیوں میں گھومنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، کیونکہ سوہم خان کو نہ زیادہ بولنا پسند تھا اور نہ ہی زیادہ سننا، اور کالی تو بہت کچھ بول چکا تھا۔ تم لوگ یہاں آئے تو ہو، مگر زندہ واپس نہیں جاؤ گے۔ سو کالڈ جلاد، میں تمہیں زندہ یہیں گاڑ۔ مگر اس سے پہلے کہ اس کی بات پوری ہوتی، سوہم خان کی انگلیاں تیسری بار سگریٹ ہاتھ میں گھما چکی تھی، اور قادر نے پھر آنکھیں بند کر لی، کیونکہ اتنا بڑا غنڈہ ہونے کے باوجود وہ اب تک سامنے بیٹھے جلاد جتنا بے رحم نہیں ہو پایا تھا، جو شہرہ پر گولی مار کر گردن ہی اڑا دیا کرتا تھا۔ سوہم نے فائر کیا تھا جو کالی کی شہرک پر بجا تھا اور اس کی گردن کی دھجیاں اڑ گئی تھی۔ سر ڈھلک کر کمر سے جا لگا اور وہ زمین بوس ہو گیا، اور یہ تو اس کے فرشتے بھی نہیں جان پائے تھے کہ نہتا آیا وہ جلاد اب کیسے فائر کیسے کر گیا تھا۔ وہ جلاد سوہم خان اب اطمینان سے اٹھا، ایک ہاتھ میں سگریٹ لبوں میں دبائے دوسرے میں پسٹل گھماتا کالی کے پاس گیا اور اس کے پیٹ پر اپنے جوتے پر لگا اس کا خون صاف کرتے ہوئے بولا، اگر مارنا ہو تو مارتے ہیں، اگر کاٹنا ہو تو بھونکنے میں ٹائم ویسٹ نہیں کرتے، کاٹ ڈالتے ہیں باسٹرڈ۔ سگریٹ سے اپنا ذہن پرسکون کرتا وہ جلاد وہاں سے یہ کہتا نکلا اور اطمینان سکون سے چلا گیا۔ راسم، کبیر، ریما اور رجا بظاہر میاں بیوی کے بھیس میں اس کیپٹل سٹی میں اس بڑی مسجد میں ایز اے ٹورسٹ آئے تھے۔ پاشا نے یہ کام خصوصی طور پر راسم کے سپرد کیا تھا، کیونکہ یہ کام کرنے کے لیے پاشا جتنی سفاکی کا لیول ہونا بہت ضروری تھا، اور راسم تو وہ بھڑکتا شعلہ تھا جو ٹارگٹ کو جلا کر راکھ کر دیتا تھا۔ اور اب درختوں کے گھنے جھنڈ کے پیچھے بڑے پتھروں پر بیٹھ کر ریما تیزی سے لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتی ٹارگٹ کی لوکیشن ہیک کرتے ہوئے ٹریس کر رہی تھی۔ تبھی راسم کو کچھ عجیب سا لگا اور وہ ایک بڑے درخت کے قریب گیا۔ ذرا سا آگے ہو کر دیکھا تو سرمئی لباس میں ایک چھوٹا سا وجود وہاں تھا۔ سرمئی بڑی سی چادر سے خود کو چھپایا ہوا تھا۔ ایک بڑے سے پتھر پر سر جھکائے وہ بیٹھی تھی اور چھوٹا سا بیگ اس کی گود میں رکھا ہوا تھا۔ درخت کے پیچھے سے اس کی رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ پھر فون رنگ ہوا جو کہ اس نے ریسیو کیا۔ پھر اس سرمئی گٹھلی میں سے آواز آئی، تماشا سننے کے لیے فون کیا ہے تم نے؟ میں زندہ ہوں کہ مر گئی، مگر مجھے در بدر کر کے اتنا جان لو نایاب کہ روز تمہارا ضمیر تمہیں کچوکے لگائے گا۔ کانٹوں پر گھسیٹ لی جاؤ گی تم، مگر تب تم مجھ تک نہیں پہنچ پاؤ گی، کیونکہ اس کال کے بعد میں یہ سپائل کرنے والی ہوں۔ وہ بڑی سی چادر کو خود کو چھپائے سہمی ہوئی سی تھی۔ فون میں نایاب کے مکروہ کہہ گونجے۔ وہ پھر بولی، سنو نایاب، میرا نام فانیہ ہے۔ فانیہ کا مطلب ہے آزاد، اور اب میں آزاد ہوں۔ سنو، تم نے یہ سب کر کے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، کیونکہ روز روز تمہارے باپ کی مکروہ نظروں سے میں بچ چکی ہوں۔ تم نے میری ماں کی نظر میں مجھے چاہے جتنا مرضی گرایا ہو، مگر میری نظر سے دیکھو تو دنیا کی کوئی طاقت میرے پاکیزہ دامن کو داغدار نہیں کر سکتی۔ اور اب بھی اتنا غرور ہے، جب زمانے کی ٹھوکروں پر رکھی جاؤ گی نا تم، تو خود ہی یہ غرور تار تار ہو جائے گا جب کسی کوٹھے پر پہنچا دی جاؤ گی۔ نایاب نفرت سے بولی، جو اس سناٹے میں باہر تک صاف سنائی دے رہا تھا۔
یہ بھی تمہاری غلط فہمی ہے نایاب، کیونکہ اگر مجھ پر کبھی ایسا وقت آیا بھی تو چاقو بیگ میں لیے بیٹھی ہوں، سب سے پہلے میں خود کو ختم کر لوں گی۔ یہ کہہ کر فانیہ نے موبائل پتھر سے دے مارا جو کہ چکنا چور ہو گیا تھا۔ اس کا دماغ سنسن آیا۔ کہاں جاؤں گی میں؟ اگر کسی غلط ہاتھوں میں چلی گئی تو؟ نہیں، میں مر جاتی ہوں، کیونکہ اب یہ زندگی بالکل بیکار اور فضول ہے۔ ہاں، یہی ٹھیک رہے گا۔ وہ آواز بلند بڑبڑائی اور بیگ میں سے ایک چاقو نکالا، کانپتے ہاتھوں سے اپنی گردن پہ رکھا، آنکھیں بند کی، مگر اس سے پہلے ہی پیچھے گردن پر ایک سوئی سی چبھتی ہی محسوس کی۔ راسم جس یہ ساری صورتحال اور کارروائی دیکھ اور سن رہا تھا، اس کے چاقو چہرہ پر رکھنے سے بالکل بے اختیار ہو کر بغیر سوچے سمجھے بے ہوشی کا انجیکشن اس کی پچھلی گردن میں انجیکٹ کر چکا تھا۔ وہ آہستہ سے سسکی، اور اس سے پہلے کہ اس کی کچھ سمجھ میں آتا، وہ بالکل نرم و نازک حسین سا وجود راسم کی فولادی اور آہنی بازو میں جھول گیا تھا۔ بیسمنٹ میں بیٹھے ہوئے سوہم خان نے پاشا کو کالی کے مرنے کی اطلاع دی تھی۔ وہاں سب موجود تھے سوائے کبیر، راسم، ریما اور رجا کے، کیونکہ وہ پاشا کے ضروری کام سے دوسرے شہر گئے تھے، اور وہ ضروری کام کسی کو ایک دردناک موت دینے کا تھا جو راسم کے سپرد کیا گیا تھا۔ اس نے اب تک تو اچھی رپورٹ دی تھی۔ حال میں پاشا کی آواز گونجی، 2-3 دن تک بیرون ملک سے اسمگل ہو کر ہماری اسلحے کی کھیپ پہنچ رہی ہے، مگر مختلف بڑے شہروں میں الگ الگ۔ سوات والے اڈے پر راسم جائے گا، میں اور کبیر جہلم جائیں گے ٹورسٹ بن کر، اور سوہم تم نے کہا تھا کہ تم نے اپنے ضروری کام سے بھی جانا ہے، اس لیے فیصل آباد چلے جانا، مگر کام میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں ہوگی۔ پاشا نے سنجیدگی سے کہا تو اس نے کہا، نہیں ہوگی، بے فکر رہے۔ فیصل آباد کے نام پر سوہم کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر گزرا تھا جو کہ وہ بڑی آسانی سے چھپا گیا تھا، مگر ریشما کی نظروں سے وہ چھپ نہیں پایا تھا۔ میٹنگ برخاست ہو چکی تھی۔ پاشا کے جانے کے بعد سوہم خان جھٹکے سے اٹھ کر اوپر پورشن میں موجود اپنے بیڈ روم میں آیا تھا۔ صوفے پر بیٹھ کر اس نے سگریٹ جلائی اور اپنے ذہن کو پرسکون کرنے کی ناکام سی کوشش کی۔ ریشما روم میں داخل ہوئی تو سوہم آنکھیں بند کیے صوفے پر نیم دراز تھا۔ وہ آ کر قریب بیٹھ گئی تو وہ احتراماً سیدھا ہو گیا۔ وہ بولی، شادی کر لو سوہم خان، تمہارے ڈھیر سارے بچے کھلانے ہیں میں نے۔ انہوں نے پیار سے کہا تو وہ بولا، آپ کو پتہ ہے نا، بی جان کبھی روحا کو ایک قاتل اور خونی کے حوالے نہیں کریں گی۔ اس کی آنکھیں لہو ٹپکا رہی تھی، جبکہ اس کی بات پر ریشم نزاکت سے مسکرائی۔ میں نے تو اس کا نام بھی نہیں لیا بچے۔ سوہم خان نے پہلو بدلا اور اٹھ کر کھڑکی میں کھڑا ہو گیا۔ اسے ایک لڑکے کے ساتھ دیکھا گیا ہے۔ ریشما نے سرسری سا کہا، تو ٹھیک ہے، آپ طلاق کے پیپرز بنوا دیں، آزادی دے آؤں گا اسے تاکہ اپنی مرضی کی زندگی گزار سکے۔ پہلے تم ایک مرتبہ دیکھ لو، کیا پتہ ارادہ بدل جائے۔ نہیں بدلے گا میرا ارادہ۔ سوہم ریشما سے نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ اور تم نے تو قسم کھائی تھی کہ حویلی نہیں جاؤ گے۔ میں نے کئی ایسے کام کیے ہیں جو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی بی جان نے پیغام بھیجا ہے کہ ان کی پوتی کو آزادی کا پروانہ دے دوں۔ ان کا تلخ اور سرسراتا لہجہ تھا، اسی لیے ایک مرتبہ جاؤں گا حویلی، اور ضرور جاؤں گا۔ کیوں جانا چاہتے ہو؟ طلاق کے پیپر تو سائن کر کے یہاں سے بھی بھیج سکتے ہو۔ ریشما اس کی بات سے الجھی تو وہ بولا، یہ بھی بی جان کا حکم ہے کہ ان کے سامنے بیٹھ کر سائن کروں۔ انہیں اپنے پوتے پر اعتبار نہیں، لیکن مجھے ذرا بھر بھی پرواہ نہیں۔ میں کر آؤں گا سائن، اگر پرواہ نہیں تو 7 سال سے کیوں پل پل ان پر نظر رکھی، کیوں ان کی حفاظت کی، اور کیوں انہیں پیسے بھیجتے ہو۔ ریشما کی بات پر سوہم نے پہلو بدلا اور بولا، یہ میری ذمہ داری تھی۔ اچھا، تمہاری ذمہ داری سے تو بی جان تمہیں 7 سال پہلے ہی بری ذمہ کر چکی تھی سوہم خان، تو پھر یہ سب کیوں؟ ریشما پلیز، وہ دن مت یاد کروایا کریں۔ اچھا، تو ایک جلاد کو بھی تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا، نہیں ہوتی، نہ کبھی کسی چیز سے تکلیف ہوگی۔
جلاد بنایا ہے نا تاکہ کسی چیز سے تکلیف نہ ہو، اس لیے خود کو بھاڑ میں جائے ہر چیز۔ وہ یہ کہتا بغیر ریشما کی آنکھوں میں دیکھے اپنی پسٹل اٹھائے وہاں سے جا چکا تھا۔ سوہم خان باہر نکلا تو کوئی اس کے تعاقب میں تھا۔ جب وہ کوریڈور سے گزر رہا تھا تو اچانک مڑ کر تعاقب کرنے والی کے بھیجے پر پسٹل تانی۔ وہ جی جان سے مسکرائی اور اس کے گلے میں باہوں کا ہار پہنایا۔ کیا تم طلاق دو گے اسے؟ تو کیا میں سمجھوں کہ پھر میرا چانس ہے؟ سوہم خان نے اسے خود سے کھینچ کر دیوار پر دے مارا تھا۔ دھواں دھواں چہرہ لیے بھسم کرنے والا انداز تھا اس کا۔ کومل کتنی مرتبہ کہا ہے کہ مجھ سے 2 فٹ کے فاصلے پر رہا کرو، نہیں تو کسی دن تمہاری گردن نہیں بھیجا اڑا دوں گا۔ وہ غصے سے گھرایا تو وہ جھٹکے سے پیچھے مڑی۔ اس کے چہرے پر خون کی لکیریں تھی مگر وہ ڈھیٹ بنی مسکرا رہی تھی۔ وہ بولی بھیجا کیوں صاحب؟ یہ دل اڑا دو کیونکہ سارا قصور اسی کا ہے۔ سوہم خان نے اسے کہا گو ٹو دا ہیل یو۔ اس نے گالی منہ میں روکی اور تن فن کرتا وہاں سے نکل گیا، مگر وہ پھر بیچ میں آئی۔ اوکے سنو، مجھے پاشا نے بھیجا ہے یہ کہہ کر کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، جب جانا ہوگا تو بتا دوں گا، ابھی اپنی منحوس شکل کو گم کرو یہاں سے۔ وہ چبا چبا کر کہتا سگریٹ 2 مرتبہ انگلیوں میں گھما چکا تھا۔ اب کی بار کومل گھبرائی اور فوراً اس کے سامنے سے غائب ہوئی۔ ریشما اسے افسوس سے کھڑکی سے جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک نرم و نازک اور گداز وجود تھا، وہ مکمل ڈھانپا ہوا۔ راسم اسے بازو میں بھرے ان کی جانب انتہائی سنجیدگی سے آیا تو کبیر حیران ہوا۔ وہ بولا یہ لڑکی خودکشی کرنے لگی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تو بے ہوش کر دیا۔ اٹس اوکے، تو اب ہمیں نکلنا ہے، ابھی ٹارگٹ کی لوکیشن پتہ چل چکی ہے، پھینکو اس کو، ادھر ہی ہمیں جانا ہوگا۔ کبیر نے کہا تو وہ بولا یار اب جان بچائی ہے تو پھر کیوں پھینکو گا؟ جانے کن بھیڑیوں کے ہاتھ لگ جائے، فی الحال گاڑی کی ڈکی میں ڈالو اور کام پر فوکس کرو، بعد میں دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ ریما نے کہا۔ وہ جلدی سے اٹھے۔ راسم نے اسی سنجیدگی سے اسے اس کے چھوٹے سے بیگ سمیت بڑی سی گاڑی کی ڈگی میں ڈالا۔ وہ لوگ گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی ایک چھوٹے سے ہوٹل کی بیک سائڈ پر رکی تھی جس کے سارے CCTV کیمرے ہیک کر لیے گئے تھے۔ راسم اور رجا اطمینان سے ہوٹل میں داخل ہوئے۔ رجا کے ہاتھ میں ایک بڑی سی کون نما چیز تھی۔ مطلوبہ کمرے کے باہر کھڑے ہو کر اس نے دستک دی۔ دروازہ کھولنے والے کے منہ پر راسم کو دیکھ کر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ جلدی سے دروازہ اس نے بند کرنا چاہا مگر وہ دروازے کو ایک زوردار لات رسید کر کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ وہ دھاڑ سے پیچھے گرا۔ راسم نے رجا کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ رجا نے اس کون نما چیز سے برف کا ایک بہت نوکیلا ٹکڑا نکال لیا جو کہ راسم نے اپنے پورے زور سے سامنے پڑے شخص کے دل میں گھونپ دیا تھا۔ برف کا وہ نوکیلا ٹکڑا اس کے دل کے آر پار ہو گیا۔ وہ کٹے ہوئے کسی بکرے کی طرح تڑپ اور چنگاڑ رہا تھا۔ راسم 2 زانوں اس کے پاس بیٹھا اور سرسراتے لہجے میں بولا وزیر صاحب، تم جیسے لوگ دھرتی پر پڑے بوجھ کے لیے ہم جیسے جلاد پیدا کیے گئے ہیں۔ جس کے بل پر تم اتنا اچھل رہے تھے نا، پہلے تو وہ جب تک یہاں پہنچے گا تم کتے کی موت مر چکے ہوگے۔ مجھ سے الجھ کر اس غلطی کی اس نے۔ میں چاہتا ہوں پہلے تو وہ تمہاری موت کی وجہ بننے والے ہتھیار کے بارے میں جاننے کی کوشش میں اپنا بھیجا فرائی کرے اور اس کے بعد وہ مجھ سے نمٹے۔ یہ کہہ کر راسم نے اسے ایک ٹھوکر رسید کی اور وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی بگائی کیونکہ اب ان کا یہاں کوئی کام نہیں تھا، انہیں جلد از جلد اپنے ٹھکانے پہنچنا تھا۔ اس سب میں وہ لوگ ڈگی میں موجود اس نازک سی جان کو بالکل فراموش کر بیٹھے تھے، مگر راسم نے اسے جو بے ہوشی کی ڈوز دی تھی وہ کافی ہیوی تھی اور منزل پر پہنچنے سے پہلے اس کے اٹھنے کی چانسز بالکل نہیں تھے۔ سیفی، تم اتنے بے حس کیوں ہو رہے ہو؟ زیمل جھنجھلا کر بولی میں تمہیں سمجھا کر تھک چکی ہوں یار، کب سمجھو گے؟ 17 سال کے ہو چکے ہو، بابا کا ہی کچھ خیال کر لو، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو سیفی، ہمارا آخری سہارا تو تم ہی ہو۔
دل لگا کر کیوں نہیں پڑھائی کرتے؟ کیوں تم غلط دوستوں کی سنگت اختیار کر رہے ہو؟ تمہاری وجہ سے بابا بہت پریشان ہے۔ آپ بھی اتنی سی عمر میں آپ مجھ سے کون کون سی امیدیں لگا کر بیٹھ چکی ہیں؟ ہے ہی کیا ہمارے پاس یہ 3 کمروں والا گھر؟ میری عمر کے لڑکوں کے پاس لڑکوں کو نہ کوئی فکر ہے نہ پریشانی، ایسے سے وہ اپنے باپ کے پیسوں پر جی رہے ہیں۔ میرے ہر دوست کے پاس لیپ ٹاپ اور بائک ہے، میرے پاس کیا ہے؟ بس یہ ذمہ داریاں۔ وہ تلخ ہوا اور پھر خود ترسی کا شکار ہوا۔ زمل نے بے بسی سے اسے دیکھا اور بولی، سیفی، احساس کمتری کو پالنے کے بجائے یار محنت نہیں کر سکتے؟ مجھے بھی تو دیکھو۔ اور کم آن ابھی آپ اپنی مثالیں مت دینے بیٹھ جانا کہ میں نے اتنی محنت کی، یہ وہ، مجھ سے یہ سب نہیں ہوگا، نہ ہی امید بھی رکھیں۔ میں تو کم وقت میں ڈھیر ساری دولت کمانا چاہتا ہوں۔ وہ بدتمیزی سے بولا۔ زمل ضبط کر گئی اور بولی، میں تم پر کوئی ذمہ داری تو نہیں ڈال رہی سیفی۔ بابا معذور ہے، اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ ان کے معذور ہونے کے بعد میں نے یہ ذمہ داریاں اٹھائی۔ میں چاہتی ہوں تم ایک اچھے انسان بنو، بس غلط سنگت، غلط دوستوں کو چھوڑ دو۔ میں اور تو کچھ نہیں مانگ رہی، آپ ہی پلیز۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلتا بنا تو زمل سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور سوچا کہ میں ایف ایس سی میں تھی جب بابا فیکٹری میں کام کرتے ہوئے حادثے کا شکار ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ان کے پاؤں کاٹ دیے گئے۔ ماں تو کچھ سال پہلے ہی فوت ہو چکی تھی۔ تبھی بہت محنت سے زندگی کی گاڑی گھسیٹی تھی، اور کیا یہ اس کی محنتوں کا یہی نتیجہ تھا کہ محنتوں کا نتیجہ تھا کہ اب گورنمنٹ اسکول میں اس کی جاب لگ گئی تھی۔ وہ 22 سال کی تھی اور بڑی چھوٹی سی عمر میں نازک کندھوں پر بوجھ آن پڑا تھا۔ اب اگر سکون سے سانس لینے کا وقت آیا تھا تو سیفی، جو ایک حساس اور احساس کمتری کا شکار ٹین ایج لڑکا تھا، ہاتھوں سے نکلا جا رہا تھا۔ اس کی 1-2 شکایتیں آ چکی تھیں، اور بدقسمتی سے ان کے گھر کے بالکل سامنے بنی کوٹھی میں عجیب و غریب قسم کے پر اسرار لوگ رہتے تھے۔ نہ کسی سے ملتے تھے، نہ محلے میں سے کوئی اس گھر میں جانا چاہتا تھا، مگر سیفی کو 2-3 مرتبہ وہاں جاتے دیکھا گیا تھا۔ زمل آنکھوں میں آنسو لیے کچن میں آئی اور کھانا تیار کرنے لگی۔ ان کی گاڑی پچھلے دروازے سے پورچ میں داخل ہوئی تھی۔ راسم، کبیر، ریما اور رجا گاڑی سے اترے۔ ریشما کی شاگرد پنکی اور اس کی کچھ چیلیاں کچھ خاص فنکشن کے لیے تیار ہو کر اپنے بڑے زر کو برق لباس پہن کر جانے کے لیے پورچ میں داخل ہوئی تھی جب عجیب سی دھمک کی آواز آئی۔ وہ سب چونکے تھے جب انہیں یاد آئے کہ انہوں نے تو ایک جیتی جاگتی جان بھی ڈگی میں بند کر رکھی ہے۔ پنکی بولی، ارے یہ کیسی آواز آ رہی ہے؟ راسم سنجیدگی سے ڈگی کی جانب بڑھا اور اس کا لاک کھول دیا۔ وہ ہرنی جیسی سہمی آنکھیں لیے ایک ہی چھلانگ میں ڈگی سے باہر آئی تھی۔ ڈگی میں مزاحمت کے دوران چادر بھی اس کے سر سے سرک چکی تھی، اور وہاں پر موجود ان لڑکیوں کو دیکھ کر، ان خواجہ سراؤں اور ان کے لباس اور ماحول کو دیکھ کر وہ بہت کچھ غلط سمجھی تھی۔ وہ سب سوائے راسم اور کبیر کے اس پیاری سی گڑیا کو دیکھ رہے تھے جس کا سنہری رنگ گرے کلر میں سونے کی طرح دھمک رہا تھا۔ کون ہو تم لوگ، اور مجھے یہاں لانے کی جرت بھی کیسے کی؟ اس نے فوراً بیگ ٹٹولا تھا جس میں اپنا چاقو نہ پا کر خوف سے سفید پڑی تھی۔ دیکھو، اگر تم لوگوں کو لگتا ہے کہ تم لوگ مجھ سے کوئی غلط کام کروا سکتے ہو تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ فانی نے تو ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا۔ پنکی اور اس کی چیلیاں بڑی دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی جبکہ یہ لڑکی مسلسل بولے جا رہی تھی۔ راسم نے خونخوار نظروں سے اسے گھورا۔ اتنے میں وہاں ریشما، پاشا اور سوہم خان بھی چلے آئے۔ ارے کیا تماشا ہے یہ؟ کیوں ہنگامہ مچا رکھا ہے؟ کیا ہو رہا ہے میرے گھر میں؟ ریشما ناگواری سے بولی، جبکہ فانیہ کی تو یہ ماحول دیکھ کر جان لبوں پر آ گئی تھی۔ لپک کر گیٹ کی جانب بھاگنے کی کوشش کی تو ریما نے اس کا بازو پکڑا، مگر وہ ہتھے سے ہی اکھڑ رہی تھی۔ راسم تیش میں اس کی جانب بڑھا اور بازو سے کھینچ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا اور ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ وہ بھی تو نہ کچھ سن رہی تھی نہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، بس ہنگامہ ہی مچا رکھا تھا۔
پورے دن کی بھوک، پیاس، غنودگی، کمزوری، ڈپریشن اور اس فولادی ہاتھ کا کمال تھا کہ وہ ایک مرتبہ پھر بے ہوش ہو چکی تھی۔ راسم نے دانتوں تلے لب کھچلے۔ ریشما نے فوراً حکم سنایا، 1 سیکنڈ سے پہلے سب لوگ لاؤنج میں پہنچو، کوئی کہیں نہیں جائے گا۔ راسم کے سر پر خطرے کی گھنٹیاں بجیں، کیونکہ اب ریشما کی عدالت لگنی تھی جس میں قصوروار راسم کو ٹھہرایا جانے والا تھا، کیونکہ یہ اس کی غلطی تھی کہ وہ ایک انجان لڑکی کو ریشما کی جاگیر میں داخل کر چکا تھا۔ رحاب پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنی بھابھی شاہینہ کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ ڈائن بھی ساتھ گھر چھوڑ کر کھاتی ہے، لیکن بھابھی، سنو، مجھے کوئی اعتراض نہیں چاہیے، بس یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اور اس مہینے کی 30 تاریخ کو تمہارا نکاح کرنے والی ہوں میں اپنے بھائی کے ساتھ۔ وسیم کا بھی یہی فیصلہ ہے، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، میں خود ہی تیاری کر لوں گی۔ لاپرواہی سے کہتی شاہینہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ محلے کے 1-2 معزز گھر سے اس خوبصورت بلا کے رشتے آئے تھے، اور اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ سے نکلتی یا وسیم کا ضمیر بدلتا، شاہینہ نے یہ کام نمٹانے کا بھی فیصلہ کر لیا تھا۔ اور پیچھے رحاب اس بدگماش، آوارہ، نکمے اور نظر باز انسان کے ساتھ اپنی زندگی سوچنے لگی، جس کی نظروں سے ہی اسے گھن آتی تھی۔ بے تحاشا روتے اس نے کوئی معجزہ ہونے کی دعا کی۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے لو تو پہلے ہی لگا رکھی تھی، یہ ظلم سننے کے بعد بس یہ دعا کی تھی کہ کوئی فرشتہ آئے اور اسے بچا لے، اور شاید یہ دعا قبولیت کا شرف حاصل کر چکی تھی، مگر کیسے اسے معلوم نہیں تھا، لیکن دعا قبول کرنے والے نے رستے خود ہی نکال دیے تھے۔ اسی لیے اگلے ہی دن اس کی بیسٹ فرینڈ چلی آئی، اور اس نے روہتاس فورٹ آؤٹنگ کے لیے کالج کی طرف سے جہلم کے تاریخی مقام جانے کا بتایا۔ رحاب نے اشارے سے کہا کہ میری بھابھی کبھی نہیں مانے گی۔ ہاں ہاں، مجھے پتہ ہے اسے کون سی زبان میں منانا ہے۔ فضا اسے لیے شاہینہ کے پاس گئی اور مدعا بیان کیا۔ تو شاہینہ بولی، ارے بھائی، یہاں کھانے کے لالے پڑے ہیں اور میڈم کو سیر سپاٹوں کی پڑی ہے، کہیں نہیں جا رہی ہے، اور یہ خرچہ کون کرے گا، اس کا باپ؟ حسب معمول شاہینہ نے زہر پھونکا، لیکن سامنے رحاب نہیں فضا تھی، اور بولی، ارے میری پیاری بھابھی، دراصل یہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، میرا اس کے بغیر جانے کا دل نہیں کرے گا۔ ایک ہی دن کی تو بات ہے، صبح جانا ہے اور شام کو واپس۔ اس کا سارا خرچہ میں اٹھاؤں گی، بلکہ آپ کو 2000 دوں گی۔ دیکھنا اس کی ٹینشن لے لے کر کیسا روکھا پھیکا ہو گیا ہے چہرہ آپ کا۔ آپ زبردست سا فیشل کرانا، پھر یہ آ کر آپ کی ہر بات مانے گی، نکاح والی بھی۔ فضا نے لالچ دیا اور پرس میں سے 2000 نکال کر شاہینہ کے ہاتھ میں تھما دیے۔ پیسے دیکھ کر شاہینہ کی تو رال ٹپکی اور بولی، ویسے وسیم تو نہیں مانتے، مگر تم اتنا اصرار کر رہی ہو تو چلی جاؤ۔ اور جانا کب ہے؟ بھابھی، کل ہی جانا ہے۔ آپ فیشل کروا کر آپ کی خوبصورتی میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ فضا شاہینہ کی مٹھی میں پیسے دباتے ہوئے پھر سے بولی، تو رحاب نے نم آنکھوں سے فضا کو تشکر بھرے احساس سے دیکھا۔ فضا نے اسے آنکھوں سے اشارہ کر کے تسلی دی۔ ساری بات سننے کے بعد ریشما راسم کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ سب لوگ موجود تھے اور وہ لڑکی ابھی تک بے ہوش تھی۔ لاؤنج میں ریشما کی بھاری مردانہ سی آواز گونجی، راسم، کیوں لائے ہوئے اسے یہاں؟ کس رشتے سے؟ اور بقول تمہارے ہی وہ بول رہی تھی کہ وہ کسی غلط ہاتھوں میں نہیں جائے گی، تو تم نے اسے کس حق سے اور کیوں ہاتھ لگایا، اور پھر بغیر اس کی مرضی کے اسے یہاں لے آئے؟ راسم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، یہ تو وہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا۔ اب اگر تم نے ایسا کیا ہے تو تم ہی اس کی ذمہ داری اٹھاؤ گے۔ تمہیں ابھی اور اسی وقت اس سے نکاح کرنا ہوگا۔ ریشما جانتی تھی کہ وہ چاروں اپنی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں، مگر وہ ان کو خوش رکھنا چاہتی تھی۔ راسم پہلی مرتبہ کسی لڑکی کی طرف متوجہ ہوا تھا، اور یہ بات معمولی ہرگز نہیں تھی۔ راسم نے تو انہیں خود ہی موقع دے دیا تھا، اب وہ اسے گنوانے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھی۔ اس بدکتے گھوڑے کو ایسے نکیل ڈالنا ہی بہتر تھا۔ دروازے کے پاس کھڑی وہ لڑکی ان اجنبیوں کو اپنی زندگی کا فیصلہ کرتے دیکھ کر جی جان سے لرزی۔
ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی، 18 سال، مگر اب دنیا پر اس کا تھا ہی کون جو اس کے لیے فیصلہ کرتا، اور اگر وہ اس سے باس پرس کر رہی تھی تو کوئی نیک انسان ہی تھی، اگر وہ نکاح کی بات کر رہے ہیں تو وہ برے نہیں ہیں، ایک محفوظ ٹھکانہ، ایک محافظ ہی صحیح۔ یہ سوچ کر اسے تسلی ہوئی، خود کو اس نے اپنے رب کی رضا کے حوالے کر دیا۔ ادھر ریشما کی بات سن کر راسم کے سر پر تو وائٹ پیلس کی چھت گری تھی۔ راسم نے سر تاثر سے کہا، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں ریشما، مگر ایسا میں کچھ بھی نہیں کروں گا۔ راسم، ہاؤ ڈیئر یو، ہمت بھی کیسے ہوئی تمہاری کہ تم ریشما کو حکم نہ مانو؟ اب اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے تو یہ نکاح ہوگا، مطلب ابھی ہوگا۔ سوہم خان جو کہ خاموشی سے یہ سب کارروائی دیکھ رہا تھا، پاشا کے بولنے سے پہلے ہی دھاڑا، کیونکہ اس کی بات پر پاشا اور سوہم دونوں ہی اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ راسم کی زبان بند تھی کیونکہ اب کوئی چارہ نہیں تھا۔ خونخوار نظروں سے دروازے میں لہراتے سرمئی آنچل کو گھورا۔ آپ سب لوگ مجھ سے ہی کہہ رہے ہیں، ایک مرتبہ اس سے بھی تو پوچھ لیں جس کی زندگی کا آپ فیصلہ کر رہے ہیں۔ راسم نے آخری امید کے طور پر آخری پتا پھینکا، کیونکہ اس کے حساب سے وہ تھپڑ کھانے کے بعد تو اسے وہ لڑکی تو صاف ہی انکار کر دے گی۔ مگر راسم وہ سب سن رہی ہے، اگر اسے اعتراض ہوتا تو بیچ میں ہی بول پڑتی۔ اب اس کا دنیا میں کوئی نہیں تو تم اس کی ذمہ داری اٹھاؤ گے، وہ بہت کم عمر لگ رہی ہے، اسی لیے معصوم ہے، اور اسے اگر ذرا سی بھی تکلیف دی تو میں سمجھوں گی کہ تمہارے نظروں میں میرے احسانات کی کوئی اوقات نہیں۔ راسم تڑپ گیا مگر خاموش رہا۔ پاشا نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا اور اس کے نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ اور بھلا وائٹ پیلس میں کپڑوں، زیورات اور میک اپ کی کون سی کمی تھی؟ نہ کرنے کے باوجود اسے فینسی سا بالکل نیا شاکنگ کلر کا لہنگا پہنا دیا گیا تھا، مگر وہ ڈریس بے تحاشا بولڈ تھا۔ اس نے پہننے سے صاف انکار کیا تو ریما بولی، دیکھو یہاں سبھی فینسی اسی طرح کے ڈریس ہیں، میں رجا کومل تو پینٹ شرٹس پہنتی ہیں، یہاں کوئی نہیں آئے گا، باہر چادر لے لینا، بس تمہارا شوہر تمہیں دیکھے گا، اسی لیے یہ دیکھو ان سب کی خوشی کے لیے پہن لو۔ اور وہاں ڈھیر سارے خواجہ سرا اپنے ہی گھر کے فنکشن کے لیے مرے جا رہے تھے۔ فانیہ نے ایک نظر ان کے چہروں پر ڈالی تو اس نے سر جھکا لیا۔ ریما نے اسے کھانا بھی کھلا دیا تھا۔ زندگی میں پل پل کی ضلالت کے بعد اتنے پروٹوکول ملنے کے بعد وہ تو بچوں کی طرح خوش ہی ہو گئی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ کس طوفان سے الجھنے چلی ہے۔ جب وہ تیار ہوئی تو ایک مرتبہ تو ریما بھی حیران سی اور پریشان سی ہو گئی۔ ارے پنکی دیکھو تو ذرا، راسم تو آج گیا کام سے، اسے دیکھتے ہی اس کے قدموں میں گر جائے گا۔ ریما نے ان سب کو بلا کر ان کی توجہ سے جانب دلائی اور ایک زوردار سیٹی بجائی۔ وہ بھی ناچنے لگے۔ رجا اور کومل نے بھی ہوٹنگ شروع کر دی۔ شاکنگ کلر میں اس کا گورا رنگ دمک رہا تھا، میک اپ نے اس کے تیکھے نقوش اور دو آتشہ کر دیے تھے۔ وہ تو کوئی ابصرہ ہی لگ رہی تھی۔ شرم سے وہ دوہری ہو گئی۔ پھر کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب آئے اور وائٹ پیلس میں پہلی مرتبہ نکاح جیسا مقدس بندھن باندھ دیا گیا۔ تیز میوزک، ایک جشن کا سا سماں تھا اس گھر میں۔ پنکی اور اس کی چیلیوں نے گئی رات تک ہنگامہ مچائے رکھا، اور تو اور کومل اور رجا نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ سوہم، پاشا اور کبیر نے بھی خوب فائرنگ کر کے دل بہلایا۔ وہ ڈری سہمی سی اب اوپر والے پورشن پر موجود اس سجائے گئے کمرے میں بیٹھی جھلا رہی تھی۔ بیگ اسی لاؤنج میں کمرے میں رہ گیا تھا۔ ریما شرارت میں وہ چادر بھی جو اس نے لی ہوئی تھی اپنے ساتھ لے جا چکی تھی، اور جو دوپٹہ تھا وہ بھی اتنا باریک تھا کہ اس کا تمام جسم واضح ہو رہا تھا۔ وہ دوپٹہ سر سے اتار کر اپنے جسم کے ارد گرد اچھے سے لپٹایا۔ یہ سب تو کتنے اچھے لوگ ہیں، مگر میں ابھی سے اس شخص پر بھروسہ نہیں کر سکتی، میں اسے اپنے قریب نہیں آنے دوں گی، اب میں کیا کروں؟ اٹھ کر وارڈ روم میں دیکھا تو تمام کپڑے مردانہ تھے، یقیناً اس کے ہی تھے۔ ابھی وہ کپڑوں کا جائزہ لے رہی تھی کہ پیچھے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ تو جی جان سے لرزی، اور اس وقت کو کوسا جب وہ بستر سے اٹھی تھی۔ ادھر وہ جلتا سلگتا اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ سوہم اور کبیر نے زبردستی اسے بھیجا تھا، مگر دروازہ لاک کر کے جو ہی مڑا تو پہلے تو وہ ہکا بکا ہی رہ گیا،
پھر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی. وہ بناتا اس کی جانب بڑھا اور بولا، یہ کیا بےہودگی ہے؟ وہ جو اسے چادروں میں لپٹی ہوئی اٹھا کر لایا تھا ایسے بےہودہ لباس میں دیکھ کر جل ہی تو گیا، مگر شاید بھول گیا کہ وہ باہر چادر میں ہی تھی اور اب بس اپنے شوہر اور اپنے محرم کے سامنے ایسی تھی. وہ ہکلاتے ہوئے بولی، میں نے انکار کیا تھا مگر ریما آپی. اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ راسم نے آ کر بازو سے اسے سختی سے دبوچا. ایک ہاتھ سے چہرہ سخت گرفت میں لیا اور بولا، آئندہ جتنا جسم کا حصہ کپڑے کے بغیر ہوا اتنے حصے کو تیزاب ڈال کر جلا دوں گا، سمجھی تم؟ جیسے تمہیں لایا تھا خود کو ویسے ہی ڈھانپ کر نہیں رکھا تو جان لے لوں گا تمہاری. چھوڑے مجھے، درد ہو رہا ہے. میں نے کہا نا ریما آپی نے. وہ درد سے مچلی مگر راسم کے تو ہوش ہی اڑ چکے تھے. اتنے قریب وہ نرم و نازک وجود، خوشبو میں بسا ہوا اس کا سراپا، اس کا حسن اور چھلکتی ہوئی جوانی اور اس پر متضاد ملکیت کا احساس اسے بہت کچھ کرنے پر اکسا رہا تھا. چھوڑے مجھے، وہ بولی، مگر پھر بالکل اچانک ہی راسم نے پورے حق سے جھک کر اس کی بولتی بند کی اور اس کی سانسیں اپنی سانسوں میں الجھائی. کمر کو آہنی گرفت میں لے کر خود میں بینچا. لمس دہکتا ہوا جان لیوا سا تھا. فانیہ تڑپی. اب اس ظالم کی قربت میں بھی جیسے وہ اسے اذیت ہی دے رہا تھا. کچھ کمر میں کیلوں کی طرح چپتی اس کی انگلیاں. وہ بے تحاشا رو دی. فانیہ کے آنسو جب اس کے گریبان میں گرے تو اسے ہوش آیا. اس نے اسے پیچھے مڑ کر بیڈ پر پٹخا، کمفرٹر اٹھا کر اس کے اوپر گرایا، پھر ایک ہاتھ سے اس کا منہ دبوچا اور بولا، میری بات غور سے سنو. پہلی اور آخری مرتبہ بول رہا ہوں، جب بھی میں کمرے میں آؤں تو خود کو اس کمرے میں بند کر لینا. اور اٹھ کر چینج کرو یہ بےہودہ لباس. وہ اس کے اوپر دھاڑا تو وہ کمفرٹر میں منہ دے کر چھپ گئی. اب اٹھتی ہو کہ یہ کام بھی میں کروں؟ اس کی بات سن کر وہ بوکھلا کر اٹھی اور بیگ اٹھایا. راسم نے اس کی جانب سے رخ موڑ لیا مگر گھبراہٹ سے اسے بیگ کی زپ ہی نہیں کھل رہی تھی. چوڑیوں کی کھنکتی چھنکار نے پھر سے راسم کا دماغ گھمایا. دوسرے کمرے میں دفع ہو جاؤ، گیٹ لاسٹ. وہ پھر سے دھاڑا تو وہ بیگ اٹھا کر چھپاک سے دوسرے روم میں آئی، پھر پیچھے مڑ کر لاک لگائے اور لمبی سانس کھینچ کر وہیں بیٹھتی چلی گئی. دل میں اسے کوسا، کھڑوس جلاد کہیں کا. لیکن پھر اپنے حلیے پر نظر ڈالی تو کانوں تک سرخ ہوئی. اچھا ہے وہ غصہ نہ ہوتے تو کیا کرتے. کتنا گندا لباس ہے یہ، اور شکر ہے کہ وہ غیرت والے ہیں، میری حفاظت تو کریں گے. وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی اس کے ہر عمل سے. آرام سے نہیں بول سکتے تھے؟ تیزاب پھینک دوں گا، مار دوں گا. اس نے منہ بنا کر دل ہی دل میں اس کی نقلیں اتاری. پھر وہ جھلائی مگر خود ہی ہنستی. دوسری جانب راسم کے بستر پر تو کانٹے ہو گئے تھے. وہ بری طرح ڈسٹرب تھا. نیند تھی کہ آ ہی نہیں رہی تھی. رگوں میں خون کے بجائے دہکتا ہوا لاوا دوڑ رہا تھا. دل تو کر رہا تھا کہ ابھی اٹھے اور اس کا سکون برباد کرنے والے کا حشر بگاڑ دے. ایسا کر بھی گزرتا جتنا غصے میں تھا اگر ریشما کا خیال نہیں ہوتا تو.